الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات اللہ اے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارے آپ کے ساتھ آل محمد الخالق آج کے دن کے صدقہ میں آپ کی قربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے یہ ماتمی سنگت جناب عالیہ بی بی کے نام سے بھی سیدہ شام سلام اللہ علیہ کی محنت پیر سید غیور حسین ماوردی کی محنت پوری سنگت کی محنت عزادار ماتمی تمام کی اس وقت اس موسم میں مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگان سادات کی آمد کے صلہ میں حسین کی اماں بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے بے روزگار مومنین کو مالک اس معاشی بدحالی کے زمانے میں بہترین روزگار عطا فرمائے جتنے عزادار بے گھر ہیں جناب سیدہ آج سرکار علی نقی علیہ السلام کے صدقہ میں اور عزاداروں کو عزائے حسین کے لیے گھر عطا فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں میری مخدومہ ان کو زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مالک حج و زیارات نصیب فرمائے جتنے میرے نوجوان ملت کے بیٹھے مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے جتنے میرے سادات بزرگان مومنین بیٹھے مالک آپ کو صحت سلامتی اور مزید زندگی عطا فرمائے اس وبائی مرض سے میرا مالک تمام عزاداروں کو محفوظ فرمائے ہمارے وطن عزیز کو ہر یہاں پہ رہنے والے کو محفوظ فرمائے اور جلد اس مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے سید ظاہر حسین نقوی صاحب ہمارے بزرگ مالک ان کو صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے اللہ مسجد وقار الرحمن نقوی صاحب کو مالک مزید صحت عطا فرمائے یہ جو سید عزادار بابا عزت شاہی سرکار یہ عزادار بابا قصور شاہی یہ محنت ہے سرکار کی سب کی مالک آغا جان تمام کی دعاؤں کو شرط قبولیت عطا فرمائے گنے چنے سے چند لمحات ہے میرا گھر ہے میں بانی کی حیثیت رکھتا ہوں کیونکہ 3 رجب ہے پھر کہیں جا کر نوکری کرنی ہے تو اس لیے بابا جی آپ کی زیارت صبح ہی کر لی ہے اللہ کی اس زمین کے اوپر بات شروع ہو گئی ہے جلدی کرنی ہے آپ نے بھی توجہ فرمانے کی اللہ کی اس زمین کے اوپر 3 گھر 3 مکان ایسے ہیں جن جیسا کوئی مکان نہیں آپ سلامت نہ بولتے آپ کے کیا کہنا سید مہربانی سرکار چلو خوش رانا جی بسم اللہ جی بابا جی بسم اللہ سرکار 3 مکان 3 گھر وہ ہر گھر سے افضل ہے جیسا ہونا تو دور کی بات ہے وہ ہے ہی افضل کروڑوں اربوں روپے لگا کر لوگوں نے بنگلے بنائے ہیں بڑے مہنگے گھر ہیں بڑے اسٹیٹس ہیں لوگوں کے یوٹیوب سوشل میڈیا پہ ان کے پڑے ہوئے ہیں بڑے مہنگے گھر ہیں لیکن جن 3 گھروں کی میں آپ کا نوکر بات کر رہا ہوں یہ بڑے مہنگے گھر ان جیسے نہیں بابا 1 2 ادھر والے کو ٹھنڈے ہو گئے سردی سب کے لیے برابر ہے وہ 3 گھر ہر مکان سے افضل ہے اس سے زیادہ داد مجھے نہیں بھی دیں گے تو گھر ہے میرا آپ کسی اور شہر سے جا کے لے لیں گے ویسے بچے کو گھر سے ملے تو باہر سے نہیں مانگتا ہم کہیں ہمارے شہر نے ہمیں قیمت دی ہے وہ جو 3 گھر ہر گھر سے افضل ہے میں کروں تو کروں کیا ان کی نسبت علی کے ساتھ ہے جو ہاتھ نیچے رہ گیا ہے وہ سردی کی وجہ سے رہ گیا سلامت بسم اللہ ایک بار ہاتھ چال ہو جاتے ہیں جوان بیٹھے شفیع حسین نقوی صاحب مالک زندگی دراز فرمائے شیعہ کمیونٹی یہ عزادار سارے آباد رہے ہیں ہمارے سارے محترم ہیں وہ 3 گھروں کی نسبت جو بندہ علی کے لیے یوں نہیں کر سکتا وہ اور علی کے لیے کیا کر سکتا ہے سردی تھی مولا ہم کیسے ہاتھ اٹھاتے نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے میرے مولا کا وہ آپ کو سنا نہیں سکتا اپنوں کو خطبہ دیا ہے
ان 3 گھروں کی نسبت علی کے ساتھ ہے. پھر داد بن گیا بھائی جان مہربانی. پہلا گھر جو ہر گھر سے افضل ہے اور نسبت علی کے ساتھ ہے وہ ہے کعبہ. جیو صبح صبح کے وقت یار بیٹا مسکراتے تو رہو میرے چندہ, چلو داد کی خیر ہوتی ہے. کعبہ گھر اللہ کا ہے. چھیڑو تو چھڑے نا, کٹولو تو ہم بہ رہے ہیں. ویسے تو علی کے فضائل مجھے بے چین نہیں کرتے, انہیں بہر نکالتا پھروں, بڑی چین کی نیند سوتے ہیں. بے چین کرو تو پھر جملے کہیں. کعبہ بندے کا گھر نہیں, جسے 13 رجب یاد ہے وہ آج سے ہی 13 رجب تک اپنے نوکر کا جملہ یاد بھی کرتا رہے گا, اور علی کا جشن اس کے دل دماغ میں بالکل جشن ہوتا رہے گا. یہ جو 13 رجب والی خوشی ہے یہ بھی کسی بندے کے گھر نہیں, اللہ کے گھر میں. واہ 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 واہ, جس کی چھت پہ اللہ پر ہاتھ اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سلامت رہو. کعبہ اللہ کا گھر ہے. کعبہ رواج ہی ختم ہو گیا نا خوش ہونے کا. مطلب مجلس میں بیٹھ کے اپنا قرضہ گنتا رہتا ہے. یہاں تو بھول, جس کے دروازے پہ آیا ہے وہ بڑا کریم ہے. کم از کم کسی وقت تو آل محمد کا مخلص ہو کے رہنا چاہیے. زندگی میں کسی لمحے میں تو رہ لینا چاہیے. اگر ہاں یہ ذمہ دار ہے حسین تمہارا. بیٹا صبح صبح آگے گیا نا, بابا پیسے دو, تو بندہ چل دیتا ہے, چل صبح صبح کا وقت لے جا. وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر آ جائے تو اسے ڈانٹتا ہے باپ. وہ تیسری مرتبہ ہے تو اس کی ماں سے لڑتا ہے. وہ چوتھی مرتبہ ہے تو اس کو تھپڑ مارتا ہے بھی بیٹا, جگر ہے, خون ہے, جو کچھ ہے اسی کا ہے. لیکن بار بار بیٹا بھی مانگے تو بندہ ناراض ہو کے تھپڑ مار دیتا ہے. کائنات میں مرشد واحد حسین ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ ہاتھ خالی نہیں جائیں گے. اس کا کعبہ پہلا مکان ہے. سیدھے رہے ہو. بسم اللہ. کوشش فرما لو. کیا بات ہے یار, کس موسم میں کیا سنا ہے آپ نے, کمال کر دیا. کعبہ بہت بڑا جملہ ہے. وہ کہنے سے ڈر اس لیے رہا ہوں کہ شاید قیمت ہی پوری نہ ملے تو میرا دل ٹوٹے گا اور میں سارا دن پریشان رہوں گا. وعدہ کر لو بھی قیمت دو, میں سمجھا نہیں سکوں گا, سمجھنا آپ نے خود ہے. توفیق مانگ لو مولا سے کہ یا علی ہمیں توفیق دے کہ تیری ولایت کا جملہ سمجھ لے. کعبہ اللہ کا گھر ہے نا صحیح, اللہ کو گھر کی ضرورت ہی نہیں. وہ لامکان ہے. اسے لامکان نہ مانے تو مشرک, اس کا مکان نہ مانے تو کافر. یہ محلہ جیت گیا ہے. دروازے ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں تھوڑے تھوڑے. اور بیٹا چادر سے ہاتھ نکالے, کمرہ بند کے مجلس کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے. کیسے بابا جی بسم اللہ. اس کا ہاتھ اٹھے ہے دلی. اسے لامکان نہ مانے تو مشرک, اس کا مکان نہ مانے تو کافر. کعبے کا انکار کرے تو اسلام سے خارج ہے نا جی. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں میں شاہ ولایت اپنے مرشد علی سے کہتا ہوں, مولا آپ کے سردار عزادار بیٹھے, یہ بڑے لاڈلے ہیں, انہیں فرشتے کچھ نہیں کہہ سکتے, میری حیثیت کیا ہے. لیکن مولا چلو ان کے دل کی کھڑکی کھول, میری بھی حسرت ہے کہ میرا بھی جملے کی قیمت تیرا نوکری جو کاروں مل جائے. وعدہ انہوں نے کیا ہے کہ دیں گے. بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں شیعہ نے حیدر کرار پر بھی کیا کرنے جاتے ہو نجف. جی جاتے ہیں نجف, وہاں علی کی مزار ہے, تربت ہے, قبر ہے علی کی. ہم علی کو سلام کر کے آتے ہیں, بیٹے شفا زندگی مانگ کے آتے ہیں, اللہ رسول بطول کو راضی کر کے آتے ہیں. جناب کو ہم پر کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں وہاں تو قبر ہے علی کی. بہت بڑی بات ہے نقوی صاحب, قبر میں تو مرا ہوا انسان ہوتا ہے, تم مرے ہوئے بندے کے پاس جاتے ہو. جس طرح علی کی قبر ایسے ہے, جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں,
वफन की जरूरत। अगर जी मेहरबानी अब मेरे साथ तावन फरमाया हुसैन के साथ। आप जियो एक बारी तो हाथ चाहो का जरा जवाब दे दो। तेरी भलाई है, अली को मान ले, इसमें तेरी भलाई है। तेरे ज़मीर को ये हुक्म इब्तदाई है। अली को मान ले, इसमें तेरी भलाई है। तेरे ज़मीर को ये हुक्म इब्तदाई है। मामूली बात समझकर अक्ल खराब ना कर, अली बगैर मुकम्मल नहीं खुदाई है। जी 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 इल्म और वफा के समंदर को अली कहते हैं। इल्म और वफा के समंदर को अली कहते हैं। जुर्रे नायाब पैगंबर को अली कहते हैं। नबूवत घूमती है ज़हरा के आसपास, उसी ज़हरा के मुकद्दर को अली कहते हैं। बड़ी बात। सुभान अल्लाह। अली के भी अपने अपने मुकद्दर हैं। अली के मुकद्दर से दुनिया चल रही है और तो कुछ भी नहीं है। अली बड़े नसीब का मालिक है। अल्लाह ने बना के ऐसा भेजा, करें तो करें क्या? जाए तो जाए किधर? तो काबा पहला पहला घर समेटे जनाब करीब आ जाए। आपको छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं चूंकि घर तो बाकी सारे मेहमान हैं वो भी तशरीफ फरमाए। काबा पहला पहला घर है जमीन पर। काबे से पहले चैलेंज है मेरा, लाइव कैमरा चल रहा है, पता नहीं कौन कौन कहां देख रहे होंगे। चैलेंज है मिल्लत इस्लामिया को, काबे से पहले जमीन पर छप्पर भी नहीं है। पहला पहला घर काबा है। और ये पहले खैमा था। तारीख काबा पढ़े तो 1 साल पढ़े। बंदे का घर थोड़ा है, अल्लाह का घर है। ये पहले खैमे की शक्ल में आया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से। फिर जब तूफान नूह आया, वो खैमा वापस जन्नत की तरफ अल्लाह ने मंगवा लिया। फिर जहां खैमा था उसी जगह पर हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहाँ काबे की दीवारें बुलंद कर। कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ, क्योंकि दोबारा बुलंद करने वाला है। बुनियाद तो हज़रत इब्राहिम ने नहीं रखी, और यही फरमान है तेरे छठे मौला का। सरकार फरमाते हैं मेरे दादे इब्राहिम ने काबे की शुर्फ को बुलंद किया। शुर्फ अरबी में दीवार को कहते हैं। और मेरे दादे अली ने काबे के शर्फ को बुलंद किया। सुभान अल्लाह। जो हाथ आप जुमले पे उठे हैं, इनका हाथों का मैं नौकर हो गया। हजरत एक जुमला मुझे पसंद है, ये 2-3 जुमले मैंने कहने वो मुझे पसंद है, आप दाद न देना। आपको पसंद हो तो फिर सुभान अल्लाह कह देना। हजरत इब्राहिम दीवारें बुलंद करते थे, यानी पत्थर लगाते थे। हजरत इस्माइल पत्थर उठा के देते थे, और हजरत जिब्रील गारा उठा के देते थे। 3, ये जुमला मुझे पसंद है रफी साहब, ताज़मी साहब, ये जुमला मुझे पसंद है। 3 अलैहिस्सलाम अली के आने की जगह की तामीर में खड़े हैं। जिब्रील भी अलैहिस्सलाम है, इस्माइल भी अलैहिस्सलाम है। जो मार्फत वाले लोग बैठे वो मुस्कुराते रहना, जी करो कैसा। इधर वाले मेरे सरदार खड़े हुए, तो बात में इधर के सरदार बाबा जी मुर्शिद बिस्मिल्लाह सरकार मौला जिंदगी करे जी। 3 हजरत हमसे कम नबूवत मकाम बुलंदी उजरत। बताऊं, ये भी बताऊं। जब काबा हो गया ना तामीर, हजरत
یمانی کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھائے، پروردگار میں نے تیرا گھر بنایا ہے۔ اور حضرت علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب کی بلا کربلا گامے شاہ لاہور، ان کی مزار پر بیٹھ کر کتنی دفعہ میں کہتا رہا کہ بلا واہ 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 واہ، ہم 2 گھنٹے پڑھ کر جشن پڑھتے ہیں، آپ نے ایک سطر میں پورا 13 رجب سما کے رکھ دیا ہے۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا پروردگار تیرے جیسے سلطان شہنشاہ کا قادر مطلق کا گھر بنا رہا ہوں، کتنا کھلا ہو، کتنا چوڑا ہو، کتنا لمبا ہو، طول و عرض کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے ابراہیم سے کہا بس اسے اتنا کھلا چوڑا بنا دے کہ اس میرے گھر میں ایک ماں اور ایک بچہ 3 راتیں گزار سکے۔ کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اللہ کرے مہمان ہو ہمارا۔ یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کعبہ بنانے کے بعد مولا کی ولایت کی قسم، آج کے دن کی قسم، علی نقی شہنشاہ کی عظمت کی قسم، 70 مساجد بنائی تھی مرشد حضرت ابراہیم نے، زمین پر 70 مساجد۔ جی گن گن کے بتا رہے ہیں جناب کو، 70 مساجد بنانے کے بعد، کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد، حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھنے کے بعد، خلت، رسالت، نبوت، امامت ملنے کے بعد، کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جو جناب ابراہیم کو اللہ نے نہ دیا سوائے میرے سردار مصطفیٰ سے، ہر نبی سے افضل ہے، شجرت الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے، 4000 سے زیادہ نبی ہیں جناب ابراہیم کے شجرے میں۔ اتنی بڑی عظمت ہے، امامت کو بھی ملی حصہ۔ مشکل دور کے ہم خطیب ہیں، پتہ نہیں کس کس پنجرے میں پھنسے ہوتے ہیں، پھر تیرے ماتموں کی وکالت کرتے ہیں۔ بات بہت بڑی ہے، میں آپ سے دعا بھی لوں گا اور خیرات بھی پوری تول کے لوں گا، ورنہ پھر گھر جناب کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ سارے نبوت، رسالت، امامت، خلت ملنے کے بعد رکن یمانی کے قریب کھڑے ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کر ہاتھ اپنے بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنے لگے، پروردگار تیرا گھر بنایا ہے۔ اللہ نے کہا ہاں بنایا ہے، 70 مساجد زمین پہ میں نے تعمیر کی ہے۔ اللہ نے کہا ہاں کی ہے، تو پروردگار انعام دے۔ سب کچھ ملنے کے بعد کی بات ہے، سب کچھ ملنے کے بعد۔ ادھر والے ٹھنڈے ہیں، پتہ نہیں مجلس بھی ایک ہے، تامغانہ بھی ایک ہے، حسین کا یہ آستانہ بھی ایک ہے، ادھر برکت ہے ادھر نہیں ہے، کوئی ٹٹولو بھی اپنے آپ کو، کون سا بندہ ہے جس کی وجہ سے برکت نہیں پڑ رہی؟ انعام دے۔ یا علی سے پہلے کعبے کا سر انجام نہ تھا، ادب خدا کا تھا مگر احترام نہ تھا، ادب خدا کا تھا مگر احترام نہ تھا، کعبہ تھا مگر امام نہ تھا۔ پروردگار انعام دے، لطف آئے گا آپ کو اگر جس طرح آپ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کی توجہ پہ شک نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، امامت دی ہے، خلات دی ہے، ذبیح اللہ کا باپ بنایا ہے، اپنے محبوب کا نور تیری پیشانی میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سلامت رہیں جو میرے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں۔ میں آپ بڑے ہیں جناب، میرے بزرگ بولے تو کمال ہے نا رانا صاحب؟ بابا جی کمال ہو جائے گا، یہ امامیہ کالونی میرا وطن ہے، میں بڑا جانتا ہوں، دیواریں گونجے گی تیری۔ حضرت ابراہیم سے جب اللہ نے کہا نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، امامت دی ہے، خلت دی ہے، اور کیا دوں؟ کہتا پروردگار تیرے انعام میں شک نہیں، لیکن میرا کام بھی دے، جسے گھر کی ضرورت نہیں اس کا گھر بنایا ہے۔
انعام زیادہ دے، جھوٹ بولوں زبان پر فالج گرے، گونگا ہو کے اتروں سوشل میڈیا پہ دنیا خوش ہو جائے، وہ دیکھو منبر آل محمد پہ جھوٹ بولا ہے، گونگا ہو کے پھر رہا ہے۔ اتنی بڑی بددعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، جو یہاں بیٹھے جوان ہے، بزرگ نہیں، جو جوان ہے وہ بھی میری خالہ کے بچے نہیں لگتے، جو نہ بولا وہ بھی پھر عباس کا مجرم ہے۔ جب ابراہیم نے کہا نا تیرے انعام میں شک نہیں لیکن انعام میں اضافہ فرما، اس وقت تیرے صادق اور چھٹے سردار امام میرے مولا فرماتے ہیں لہجہ قدرت میں جلال پیدا ہوا، اور اللہ نے ابراہیم سے کہا نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، خلعت دی ہے، اور تجھے کیا دوں؟ کأنک اشبعت جائعا من شجرۃ علی ابن ابی طالب، زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے جیسے علی کے شیعہ کو کھانا کھلایا ہو۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ صحیح زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے، بنایا تو اللہ کہتا صرف میرا گھر ہے، اور بنائی تو 70 مساجد ہے، تجھے نبوت رسالت امامت خلت دی ہے، تو زیادہ ایسے مانگ رہا ہے جیسے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہو، یا علی کے کسی بے لباس شیعہ کو لباس پہنایا ہو۔ تیری بات کر رہا ہوں، میرے ربا جب روپائی نہ پڑھ، میں نے پڑھنے دے ناراض نہ ملنگ، اے ہاتھ باندھ کھڑا، بڑے مشکل ہو گئے، وقت تھوڑا ہے، پھر آپ کو اگلے جملے پر پڑھ لینا۔ تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار جس علی کے شیعہ کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے، جس علی کے شیعہ کو لباس پہنانے کا اتنا ثواب ہے، اس علی کی زیارت تو کرا۔ کبھی علی کو علی سمجھ کے بھی مان، اس علی کی زیارت کرا۔ اللہ کہتے اچھا کھڑا یہی رہے جہاں تو کھڑا ہے، ارفع الراس الى العرش، ابراہیم اپنے سر کو عرش کی طرف بلند کر، آسمان کی طرف نہیں، علی کو آسمانوں پر تھوڑا ڈھونڈا جائے گا، چھڑتے تو چھڑ جاتے ہیں، سر تو میرا بھی ہے، اگر میں سر مارتا رہو تو آپ کے پلے میں بابا جی ان کو کہو نہ کچھ نہیں پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر کھڑے ہو کر بلا تشبیہ آسمان، علی ہے ہی ہمارا مولا ایسا، وہ جائے تو جائے کدھر؟ یوں تو دیکھا تو ایک نوری کندیل ہے، چھٹے مولا فرما رہے ہیں میرے، اس میں ایک نور بیٹھا ہے اور بے حساب انوار اور ہے، جاگنا ماتمی ہو تمہارا نوکر ہوں، بے حساب نور ہے جو اس نور کا یوں طواف کر رہے ہیں۔ حضرت جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، حضرت ابراہیم کہتے پروردگار یہ تو میں سمجھ گیا، میں پہچان گیا کہ جو کندیل میں کرسی پر منبر پر بیٹھے یہ ہے علی، یہ جو طواف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ سارے علی کے شیعہ ہے۔ اب ہاتھ نیچے نہ کرنا، مرشد آپ کو غازی کا واسطہ تو بعد بھی کھڑے ہو، جب پتہ چلا نا یہ علی کے شیعہ، اس وقت حضرت ابراہیم تو آپ کے ہاتھ بلند کر کے کہتے پروردگار نبوت لے، رسالت لے، امامت لے، اللہ کہتا ہے تجھے کیا دوں؟ کہتا بس مجھے علی کے شیعہ بنا۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ دے، جس کی چھت پہ علامہ ہے، ہاتھ اونچے ہے سبحان اللہ۔ سمٹ گیا دینا، مرشد سمٹ گیا، راضی رہنا، حاضری قبول فرمانا۔ وقت ہوتا تو سارا دن میں یہی رہتا، میں نے کہاں جانا تھا، نوکر ہو گیا۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ داد والی موت نہ ہوتی، یہ واہ واہ والی، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی، چھوپے سے لے کر جاتے ہیں پھر آپ چپ کر جائیں گے۔ اب
اب چونکہ آپ علی کے شیعہ خوش ہوتے ہیں اور تو ہوتے کوئی نہیں مولا کے فضائل پر، یہ بڑا معجزہ نہیں؟ کس دور میں آپ یہاں اکٹھے ہو کہ علی علی کرنے، کوئی تو ہے نا جو ہمارا بھی ہے؟ جی یہ معجزے سے کم نہیں ہو رہا، اس لیے علی کے شیعہ کو موت کا پتہ نہیں چلتا تو باقی کو کیا پتہ چلے گا؟ سختی صاحب کعبے کی 4 دیواریں ہیں، سمٹ گیا میں معافی دے، کعبہ گول نہیں ہے، مربع شکل میں ہے، 1 2 3 4 دیواریں، زوم کر کے دیکھیں تو ابھی آپ زیارت کر سکتے ہیں، کعبے کا اندرونی منظر بھی دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ باتیں کرتے رہے تو سارے سال کبھی کعبہ بھی دیکھ لیا، چونکہ تم ماتمی ازادار ہو، مولا کے زوار ہو، تھوڑی ادھر دھیان ہی نہیں جانا، حسین حسین ہے نا۔ 4 دیواریں ہیں میرے اللہ کے گھر کی، ہر دیوار کا علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ جی سرکار، جو دیوار عراق کی طرف ہے اس کا نام ہے رکن عراقی، جو کعبے کی دیوار شام کی طرف ہے اس کا نام ہے رکن شامی، جو یمن کی طرف ہے اس کا نام ہے رکن یمانی۔ دیواریں 4 ہیں نقوی صاحب، ادھر والوں سے داد لے لیں، آپ ان سے کہہ کہ آپ یہ مسکرا پڑھیں، دیواریں ہیں 4، 3 دیواریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، 1 دیوار ہے جس میں یوں کوئی دراڑ ہے، دعا بن گیا نقوی صاحب۔ سر آپ سلامت رہے، ماتمی جیتے رہے تو ہم آپ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ سر قبلہ بھائی جان مرشد، اور جب حج کا موسم آتا ہے نا بسم اللہ تو کعبے کا غلاف الٹ دیا جاتا ہے، یہ وہ دھاگے نکال نکال کے لوگ لے جاتے ہیں، دھولیا خراب ہو جاتا ہے، یہ بہانہ اچھا ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے جبر کہ یہ کعبے کا غلاف الٹو۔ 1 2 3 4 گھر سے بھی سب دراز صاحب بھی کھڑے ہیں، یہ 5 7 بندے چاہیے، یہ بھرا پنڈال ہے سفیر نقوی صاحب، 5 بندے مجھ سے چاہیے جو مجھے قیمت دے دے۔ جملہ بہت بڑا ہے، کیوں غلاف الٹ دیا جاتا ہے جب حج کا موسم پہ؟ چونکہ حج کا معنی ہی یہی ہے، حج کا معنی ہے ہی یہی، حج کہتے ہیں کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا۔ کیا کمال کے ماتمی کی زیارت صبح صبح ہو گئی یار مجھے۔ احمد علی جویا صاحب بھی تشریف فرمائے، والے دو، حج کا معنی ہے کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا، لگا تو الٹا غلاف۔ میرے جیسا کم پڑھا لکھا بندہ انگوٹھا چھاپ حج کرنے میں جاؤں میں تو پوچھوں گا، جنہیں پتا ہے ان کو نہیں پوچھنا چاہیے، میں ضرور پوچھوں گا یار یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ اللہ کے گھر کی دیوار میں یہ دراڑ نشان، یہ کیا ہوگا؟ کوئی زلزلہ ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ نبی صاحب ایک جملہ کہنے اور اس کی باریکی تک یہ پہنچے تو میں قبر تک ان کا نہ کروں۔ یہ میں بتاتا ہوں میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے بچیاں میرے بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، سن لو یہ کعبے کی دیوار میں جو نشان ہے، یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے علی کی اماں نہیں کہہ رہا میں، ابو طالب کی زوجہ آپ نے کمال کر دیا مرشد، حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ مرشد بسم اللہ۔ اور ایک جملہ میں کہے بغیر نہ جاؤں تو میں بیمار ہو جاؤں گا، میرا بیمار ہونے کا بالکل دل نہیں ہے، مولا کی نوکریاں کرنی ہے تو پہنچنا چاہیے۔ یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو جن کی جھولیوں میں اللہ نے بیٹے دیے ہیں وہ بھی سن لو، بعد میں جنہیں مولا بیٹے دے گا وہ بھی سن لو، جو بچے بیٹھے ہو تمہیں بھی اللہ بیٹے دے گا سن لو، ابھی جھولی میں میرا بچہ بیٹھا ہے آپ بھی سن لیں۔ نقوی صاحب یہ سارا پنڈال لائیو میں دنیا سن لے، جو شیعان حیدر قرار ہو جعفر جدوئی جناب کی منت کر کے جا رہا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علی کے پاک بابا حضرت ابو طالب کا نام ضرور یاد کروایا کرو۔
نام ہے حضرت عمران، نام ہے حضرت عمران۔ ابو طالب کنیت ہے، نام یاد کروانا ہے بچے کو کہ علی کے پاپا کا نام عمران ہے۔ بچے کو عمران یاد ہو جائے گا، پھر اسے پتا چل جائے گا سورت آل عمران کیا ہے۔ تھک گیا تم لوگ یار، 20-25 منٹ میں ہاتھ اونچے، ہے نہیں آئی، ہے نہیں آئی۔ آپ سلامت رہے۔ تاریخ میں 3 عمران ہے۔ پھر کہتا ہوں جب بچے کو نام یاد ہو جائے گا نا عمران، تو پھر بچے کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ سورت آل عمران کیا ہے۔ تو کچھ کام آپ بھی کریں، جہاں سارا دن آپ اپنے بچے کو A for apple سکھاتی ہیں، اسے 2 منٹ علی بھی پڑھایا کر۔ اور جو بچے کا وارث ہے، باپ ہے، اسے یاد ہی نہیں ہے کہ بس ہاں میرے بیٹے کو اب انگلش آ گئی ہے، اس میں خوش ہوتے ہو؟ بیٹا ماتم کرتا ہو تو پھر خوش ہو۔ ماتم پر تو جائے تو لڑ پڑتے ہو سارے، آوارہ ہو گیا۔ تو آوارہ ہو گیا جو اسے کہہ رہا ہے کہ تو آوارہ ہو گیا۔ تو کعبے کی اول بسم اللہ ختم 4 دیواریں، ایک نشان ہے وراڑ ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ 1400 سال پہلے ابو طالب کی زوجہ علی کی اماں یہاں پر تشریف لائی تھی، اس میں در بنا تھا، اسی کا نشان ہے۔ بات اتنی ہوتی تو میں کھپتا نہ، یہ تو سب کو یاد ہے۔ اتنی بات ہوتی تو میں ابھی تک یوں نہ کرتا، کتنا مولا کی قسم ہے۔ شاید آپ کے دھیان میں یہ بات ہوگی کہ جب مخدومہ تشریف لے کے گئی تھی تو در بنا تھا تو وہ نشان کھڑا ہے، چونکہ کعبہ ہی وہی کھڑا ہے۔ ایسا ہوتا تو پھر میں کیوں کھپتا؟ بی بی کے جانے سے بعد لے کر آج تک 10 دفعہ کعبہ دوبارہ بنائے۔ اب داد ہے، اب داد ہے نبی صاحب نے 10 دفعہ، اب داد ڈھیر ساری ہے۔ سید حسین ٹکر دے دئی، حد چاہ خوش ہولی دے بھلائل دے۔ 10 دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے۔ یہ جو آخری عمارت ابھی ہم کعبے کی زیارت کرتے ہیں، یہ آج سے 100 سال پہلے سعودی عرب کے شہزادوں نے تبرک کے طور پر دوبارہ تعمیر کروائی تھی۔ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے شہنشاہ نے تبرک کے طور پہ تعمیر کروائی تھی۔ کبھی زلزلے آئے، پھر کعبہ تعمیر ہوا، کبھی طوفان آئے، پھر کعبہ تعمیر ہوا، کبھی کعبے پہ حملے ہوئے، پھر کعبہ تعمیر ہوا، کبھی کعبے پہ آگ کے گولے برسائے گئے، پھر کعبہ تعمیر ہوا۔ تو داد نہ دے، تیری ضرورت ہی نہیں، چونکہ تیرے دل میں علی علی کا نوکر خود بخود ہی خوش ہو جاتا ہے۔ میں تو منت ہی کر سکتا ہوں، لیکن زندہ معجزہ ہے میرے مرشد علی کا، جب انجینئر کعبے کی تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر نشان، پھر درار، ہاتھ نکل لے ابھی، جب ہاتھ جائے پر رکھ لے، پھر نشان، پھر درار، پھر لکیر، پھر نشان، پھر درار، پھر لکیر، پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، درہم، دینار، سونا، چاندی خرچ کیا گیا، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے، آج تک نہیں مل سکی۔ پریس کانفرنس کر کے ہمیں کافر کہنے کی ناساز جرات کرنے والوں، ہماری جان چھوڑو، کسی اور کو کافر کہے تاکہ تیرا روٹی ٹکر چلتا رہے، ورنہ تم ہار گئے ہو۔ کائنات کی طاقتیں مل کر جس علی کی ایک لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے، تم علی کی غدیر کا کیا مقابلہ؟